نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء، آج ہم علم الصرف کی گردان پڑھیں گے لام تاکید اور نون تاکید کے ساتھ، یعنی مضارع میں لام تاکید اور نون تاکید لگا کر اس کے معنی میں تاکیدی معنی اس کا بنایا جائے گا۔ جیسے یہاں پہ نیچے لکھا ہے ضرور بضرور کرے گا وہ ایک مرد، یہ اس کے مضارع کے معنی میں یہ تبدیلی آتی ہے نون تاکید اور لام تاکید کے ساتھ۔ اب دیکھیں جو نون تاکید ہوتا ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک نون ثقیلہ اور ایک نون خفیفہ۔ نون ثقیلہ میں نون مشدد اور نون خفیفہ میں نون ساکن ہوتا ہے، یعنی اس پہ جزم ہوتی ہے۔ نون ثقیلہ یہ 14 کے 14 صیغوں میں آتا ہے، جبکہ نون خفیفہ جو ہے وہ صرف 8 صیغوں میں آئے گا۔ باقی 6 صیغے جن میں نون ثقیلہ سے پہلے الف ہے ان میں نون خفیفہ نہیں آتا۔ یہ جہاں پہ نون خفیفہ نہیں آتا انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ خالی جگہ چھوڑ دی ہے کہ یہاں پہ صیغہ نہیں ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ نون ساکن جو ہے وہ الف کے بعد پڑھا نہیں جاتا، تو لہٰذا یہ صیغے نہیں ہیں۔ آگے دیکھیں، لام تاکید ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، یعنی اس پہ زبر ہوگی۔ بیس لام تاکید بنون ثقیلہ بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ مضارع مثبت کے شروع میں لام تاکید اور آخر میں نون ثقیلہ لگانا ہے، اور تبدیلیاں کیا ہوں گی کہ 7 صیغوں سے نون اعرابی گر جائے گا، اور جو جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر کے 2 صیغے ہیں یفعلون اور تفعلون، ان سے واو گرا دیں گے۔ نون اعرابی تو پہلے گر جائے گا، پھر واو بھی گر جائے گی، اور واحد مؤنث حاضر کا جو صیغہ ہے اس سے یا گر جائے گا، یعنی تفعلینا، تو تفعلینا میں نون اعرابی تو پہلے گر گیا تو یا بھی گرا دیں گے، تو یہ بن جائے گا تفعلنا، ٹھیک ہے جی۔ اور جمع مؤنث غائب جمع مؤنث حاضر جو 2 صیغے ہیں جن میں نون جمع مؤنث کو ہوتا تھا اور گرتا نہیں تھا، ان میں کیا کرنا ہے کہ نون ثقیلہ سے پہلے الف بڑھا دینا ہے تاکہ صیغے میں ثقل پیدا نہ ہو۔ یہ تھا یفعلنا اور تفعلنا۔ اب یہ بن جائے گا لیفعانی اب یہ بن جائے گا، یہ دیکھیں لتفعلانی اور لیفعلانی، ٹھیک ہے جی، یہ بن جائے گا جب اس میں تبدیلی کریں گے۔ اب نون ثقیلہ سے پہلے 6 صیغے جو 4 تثنیہ کے ہیں اور 2 یہ جمع مؤنث کے ہیں حاضر اور غائب کا الف ہوتا ہے، یہ 6 صیغے، ان 6 صیغے جن میں الف ہوتا ہے پھر یہ جو ہے نا جی اس میں نون خفیفہ نہیں لگ سکتا ان 6 صیغوں میں۔ اور جمع مذکر غائب جمع مذکر حاضر میں نون ثقیلہ سے پہلے پیش ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور جو واحد مؤنث حاضر ہے اس میں زیر ہوتی ہے، اور باقی واحد مذکر غائب واحد مؤنث غائب واحد مذکر حاضر اور متکلم کے صیغوں میں نون ثقیلہ سے پہلے زبر ہوتی ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے، یہاں پہ آپ کو صیغوں میں اشکال پیدا ہوگا۔ یہ دیکھیں لیفعلن یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یہی صیغہ جمع مذکر غائب کا بنتا ہے لیفعلن، لیکن فرق کیا ہے کہ وہ لیفعلن ہے، اس میں لام پہ پیش پڑھیں گے لیفعلن۔ یہ فرق آپ نے خاص طور پہ کرنا ہے، جب صیغہ لکھا ہوگا تو معنی سمجھ نہیں آئے گا، یہ زبر اور پیش سے ہی سمجھ میں آئے گا۔ یہ گردانیں تھوڑی سی مشکل ہیں، ان کو اچھی طریقے سے آپ نے یاد کر لینا ہے۔ بھی دیکھ لیں بیچ میں سے کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو وہ آپ سمجھ لیں۔ اچھا جی، الف کے بعد نون ثقیلہ مکسور ہوتا ہے اور باقی تمام صیغوں میں مفتوح، یعنی یہ 6 صیغے جن میں الف آتا ہے نون ثقیلہ سے پہلے، وہاں پر نون ثقیلہ کے نیچے زیر ہوگی، ٹھیک ہے جی، 4 تثنیہ کے اور 2 جمع مؤنث کے، اور باقی صیغوں میں جو ہے وہ نون ثقیلہ وہ مفتوح ہوگا، جیسا کہ آپ نے گردان کے اندر دیکھ لیا۔ اب دیکھ لیں قاعدہ آپ کے سامنے ہے، اس میں سے اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں جی ہم اپنے سبق علم النحو کی طرف۔ جی، علم النحو کی آج ہم تیسری فصل پڑھیں گے، علامات اسم۔ علامات اسم، الف لام، اگر کسی لفظ پہ الف لام آ جائے تو وہ اسم ہوتا ہے۔ الحمد، الناس، یہ الف لام یہ آنا یہ اسم کی علامت ہے۔ دوسری علامت انہوں نے لکھی ہے جی حرف جر، جس لفظ کے شروع میں حرف جر آ جائے، یہ آپ پڑھ لیں گے آگے جا کے، باؤ تاؤ کاف لام واو مز مز خلا ربا حاشا من ادافی ان لا حتی لا، آگے آ جائیں گے۔ جیسے بزیدن تو وہ بھی اسم ہوتا ہے۔ جس کے آخر میں تنوین آ جائے جیسے زیدن، تو اب زیدن یہ کیا ہے جی، یہ اسم ہے کیونکہ اس پہ تنوین آ گئی ہے۔ چوتھی علامت مسند الیہ ہو، آپ نے پیچھے پڑھا کہ مسند الیہ جو ہے وہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے،
زیدن کی طرف قائمن کی نسبت ہے تو یہ زیدن یہ مسند الیہ ہونے کی وجہ سے اسم ہے۔ مضاف ہو غلام و زیدن زید کا غلام، اب یہ غلام کی اضافت زید کی طرف ہو رہی ہے تو یہ غلام کیا ہوا جی، مضاف ہونے کی وجہ سے اسم ہوا۔ اس میں مصغر ہو قریشن رجیل، یہ آپ آگے پڑھ لیں گے اس میں مصغر کے اوزان۔ منصوب ہو جیسے بغدادی ہندی بغدادی ہندی، پاکستانی پاکستانی۔ تثنیہ ہو جمع ہو جیسے رجلان رجال۔ موصوف ہو جیسے رجل کریم، آدمی جو بڑا کریم ہے۔ تائے متحرک اس سے ملی ہو جیسے ضاربۃ۔ اب یہاں پہ انہوں نے وضاحت کر دی کہ جو فعل تثنیہ یا جمع فعل جو ہے اس کے اندر جو جمع تثنیہ کے صیغے آتے ہیں وہ فاعل کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ فعل ایک ہی ہوتا ہے، یعنی مدد کی فعل وہی ہے، لیکن آگے فاعل کے اعتبار سے، اور فاعل جو ہے وہ اسم ہوتا ہے، اس کے اندر ان دو مردوں نے مدد کی، ان تین مردوں نے مدد کی، ان سب مردوں نے مدد کی، اس عورت نے مدد کی، یہ صیغے فاعل کی بنیاد پر واحد تثنیہ جمع ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر الگ سے کوئی واحد تثنیہ جمع آتا ہے تو وہ کیا ہوگا جی، اسم ہوگا، فعل نہیں ہوگا۔ تو جو انہوں نے علامات اسم لکھی ہیں، الف لام حرف جر اس کے شروع میں ہو، تنوین ہو، مسند الیہ ہو، مضاف ہو، مصغر ہو، منصوب ہو، تثنیہ ہو، جمع موصوف ہوتا ہے متحرک اس سے ملی ہو، تو یہ فعل کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہمیشہ اسم کے ساتھ ہی ان کا تعلق ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ انہوں نے اس میں وضاحت بھی کر دی کہ جو تثنیہ کے صیغے ہیں یہ جمع کے فعل میں، ان میں کام ایک ہی ہوتا ہے، آگے کرنے والے ایک یا دو یا تین ہوتے ہیں، کم یا زیادہ، فعل ہمیشہ اس میں ایک ہی ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ دو کام کیے، کام ایک ہی ہوتا ہے، اگر کرنے والے جو ہیں وہ دو ہوتے ہیں یا تین ہوتے ہیں۔ اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں، اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔